أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحیم. 63 سال کی عبادت ان کے حصے میں جاتی، لیکن ایک زمانہ تھا کرنے کا. یہ موقع ہوتے ہیں، آدمی اس کی قدر کر لیتا ہے. پتہ نہیں میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، اس کے نتیجے میں اللہ پاک اس کو کتنی بڑی خیر کے لیے استعمال کر لیتا ہے. کتنی بڑی خیر اس کے ذریعے سے اللہ وجود دے دیتا ہے. تو یہ ایک وقت تھا، موقع تھا. اپنے آپ کو گلا دیا، اپنے آپ کو پیسا دیا، اپنے آپ کو تھکا دیا. یہ موقع ہے ہمارے پاس، یہ 2.5 دن 3 دن ایک موقع ہے. آرام کرنے کا بہت زمانہ ہے. اگر جس مقصد کے لیے یہاں پر مجمع آتا ہے، اگر وہ مجمع مقصد پر رہا تو میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، پتہ نہیں یہ اجتماع سے کتنی خیر وجود میں آ سکتی ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے. ابھی حاجی صاحب سنا رہے تھے کہ ابو دھابی کے جو شیخ تھے، جو بادشاہ تھے، راجا تھے، ان کے وہاں پر مسجد بنائی ہے اور ملکوں سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. وہاں ان کی قبر ہے، وہاں پر انہوں نے حافظ بٹھائے ہیں. 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پر، 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. اب ان کو تنخواہ دینا، اس کا پورا نظام، اب کتنا یہ خرچہ اٹھا رہے ہیں، حالانکہ بادشاہ دے. اب میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، اب یہ اخلاص اور یہ ساری چیزیں وہ تو اللہ کا معاملہ ہے، لیکن اس کے لیے کتنا یعنی خرچ ہو رہا ہے، سارا نظام ہو رہا ہے. علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ایک موقع تھا، زمانہ تھا کرنے کا، کر لیا. آج کروڑوں قرآنوں کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں جا رہا ہو، ہم انداز نہیں لگا سکتے، تصور نہیں کر سکتے. اس لیے میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، اللہ نے ایک موقع دیا ہے، چانس دیا ہے. ہمارا یہ مجمع جو سب سے پہلے آنے والا مجمع ہے، اور بہت بڑی خوش قسمتی ہے، بہت بڑی خوش قسمتی ہے نا. جمعہ کے متعلق آتا ہے نا کہ بھئی جو سب سے پہلے آئے گا تو اس کو اونٹ ذبح کرنے کا ثواب، اور ایسے ایسے علماء جو بتاتے ہیں. ایسے اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارا اجر بڑھ جائے گا، ہم پہلے آنے والے ہیں، ہمارا اجر اللہ بڑھا دیں گے. لیکن میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، اللہ والی مثال دیتے ہیں کہ یہ پہلے آنے والا مجمع جو ہے، اس کی مثال تعمیر کی پہلی اینٹ کی طرح ہے. تعمیر کی پہلی اینٹ کی طرح ہے. اگر پہلی اینٹ صحیح رکھی جاتی ہے تو چاہے دیوار اور پورا کتنا منزلیں آپ اوپر چڑھ یعنی اوپر مالے بناتے جاؤ، وہ پورا سیدھا آئے گا. اور اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ پورا جتنا اوپر جاؤ گے تو اور زیادہ آتے جاؤ. ایسے میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، سب سے پہلے دیکھو، دعوت کی محنت خود دائی کے لیے ہے. بار بار ہم بیانوں میں کہتے ہیں، اپنی ذات کے لیے محنت، اپنی ذات کے لیے محنت. اپنے اوپر محنت کرتے ہوئے دوسروں پر محنت کرنا، یہ معمولی نہیں ہے، یہ معمولی نہیں ہے. اپنی ذات کی فکر کرتے ہوئے دوسروں پر محنت کرنا. مولوی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان ہے جس میں حضرت مولانا فرماتے تھے کہ اپنے اوپر محنت کرتے ہوئے دوسروں کی فکر کرنا، فرمائی یہ بہت بڑی خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنتا ہے. اور خالی بھئی اپنی پابند زندگی گزار دینے پر، یہ بھی ضروری ہے، اپنی پابندی، اپنی زندگی کی پابندی، لیکن اپنے ہر عمل کے بارے میں اللہ کے یہاں ایک مطالبہ یہ ہوگا کہ یہ عمل کیسا کیا. اب جیسے اللہ چاہتا ہے ایسا کرنا بہت مشکل ہے. دوسرا سوال یہ ہوگا کہ کتنا کیا، یعنی جتنا اللہ چاہتا ہے اتنا کرنا، وہ بھی بہت مشکل ہے. اور تیسرا سوال یہ ہوگا کہ یہ کس کے لیے کیا. ہر عمل کے بارے میں عمل کیسا کیا، کتنا کیا اور کس کے لیے کیا. لیکن اگر ہماری یہ محنت کے نتیجے میں، اور پتہ نہیں میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، یہ مجمع میں کون کون لوگ آتے ہیں جہاں پر ان کی بستیوں میں ہم پہنچ نہیں سکتے، ایسے مجمع کو اللہ پاک یہاں پہنچا دیتے ہیں، فکروں پر،
इनके मकान पर, इनके घर पर जाने के लिए फरमाया कई मर्तबा में सोचना पड़ता है। ऐसा मजमा यहां पर आ जाता है। हमारी थोड़ी फिक्र पर, हमारी थोड़ी मेहनत पर अगर इनकी जिंदगी का रुख सही हो गया तो हम तसव्वुर नहीं कर सकते, हम सोच नहीं सकते। फरमाया कितने घरानों को और कितने खानदानों को, मौलवी इब्राहिम साहब दाऊद बरकत फरमाते हैं कि भाई ये उमूमी इज्तिमा जो है, ये उमूमी इज्तिमा, इसके जरिए से ये पैदल जमातें, घर घर की मुलाकातें और ये उमूमी इज्तिमा, इसके जरिए से अल्लाह पाक उमूमी हिदायत के, यानी उमूमी हिदायत के फैसले करते हैं। उमूमी हिदायत का निजाम अल्लाह पाक का चलता है। तो कहा हमारी फिक्र पर, हमारी मेहनत पर लोग मुतवज्जे हो रहे हैं। और मौलाना मिसाल देकर समझाते थे, कोई आदमी पहले दिन की नमाज पढ़ रहा है। अब पहले दिन की नमाज कैसी पढ़ेगा? किसी को देखकर क़याम करेगा, रुकू करेगा, यानी कच्ची कच्ची नमाज होगी इसकी। तो इसकी कच्ची कच्ची नमाज इसके नामा अमाल में तो इसके कच्चेपन के साथ लिखी जाएगी, लेकिन इसकी कच्ची कच्ची नमाज हमारे नामा अमाल में अल्लाह पाक पक्की पक्की लिखेंगे। अल्लाह पाक हमारे नामा अमाल में पक्की पक्की लिखेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये जो मजमा आता है, मजमा आता है, ये मौका है, वसूल करने का मौका है। फरमाया एक एक का वक्त सही गुजरे इसके बारे में फिक्र करना। इसलिए ये निजाम है पूरा, ये जमातें बनाई जाती है। मुसलमानों का जो जान और माल है, फरमाया ये अमानत है, ये सही जगह पर इस्तेमाल हो जावे। इनका वक्त जो है वो सही जगह पर इस्तेमाल हो जावे। लेकिन ये जो सारी जमातें हैं, वो सारी जमातें जो काम बताया जा रहा है इसी के मुताबिक उस काम पर रहेंगे। अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह पाक इस इज्तिमा से बहुत बड़ी खैर के वजूद में आने का अल्लाह जरिया बनाएंगे। इसलिए सबसे पहली चीज तो यह है कि भाई अपनी जात को पाबंद बनाना, अपनी जात को पाबंद बनाना। इज्तिमाई इनफिरादी आमाल, बार बार हम अल्लाह वालों से सुनते हैं कि तरबियत जो है ना, तरबियत ये अमाल में है। तरबियत किसी शख्सियत में नहीं है, किसी शख्सियत के साथ नहीं है। अगर हजरत जी के साथ वक्त लग रहा है और इज्तिमाई इनफिरादी अमाल की पाबंदी नहीं है तो इसके जरिए से जो नफा होना चाहिए वो नफा नहीं होगा, जो फायदा होना चाहिए वो फायदा नहीं होगा। इसलिए अपने आप को ये इज्तिमाई इनफिरादी अमाल की पाबंदी के साथ, भाई जो तश्कील तरतीब के साथी हैं ना हल्के के, वो वहां पर तश्कीली कमरे में पहुंच जाए जिनका नाम तश्कील तरतीब में है। तो इज्तिमाई इनफिरादी अमाल, और ये बड़े ताकतवर अमाल है, ये नबी वाले अमाल है, अमाल दावत, अमाल नबूवत है, और ये हिदायत के लिए जामीन है। इसके जरिए से जिंदगियां बदलती है, इसके जरिए से जिंदगियां बदलती है। तो ये इज्तिमाई इनफिरादी अमाल की पाबंदी के साथ हमारा वक्त गुजरे। जो मौके का जो अमल है, इब्राहिम साहब दाऊद बरकत फरमाते हैं कि जिंदगी की मिसाल जो है ना वो रबर की तरह है। रबर आता है ना, रबर की तरह है। यूं दिखता इतना है, लेकिन यूं जैसे लंबा करो तो ऐसे ही हमारे 24 घंटे अगर इन अमालों में तरतीब बना देंगे, अल्लाह की जात से उम्मीद है अल्लाह पाक हमारी ये वक्तों में बरकत दे देंगे और बहुत बड़ी खैर अपने हिस्से में लेने का अल्लाह पाक हमें जरिया बनाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, जिसको जो जिम्मेदारी मिली है, मौलाना शरीफ साहब रहमतुल्लाह अक्सर कहते थे कि आदमी हर दिल अजीज न बन जाए, हर दिल अजीज न बन जाए। क्या मतलब? भाई जहां देखा वहीं अपने आप को लगा दिया, जहां देखा सारे खैर की चीजें हैं, लेकिन हमें जो जिम्मेदारी दी गई है, हमें जो वाकया सुनते हैं, हम वाकया सुनते हैं कि जो जिम्मेदारी दी गई, सीरत के वाकयात हैं, जो जिम्मेदारी दी गई, उन जिम्मेदारी को पूरा करने की पूरी फिक्र, और इन फिक्रों पर अल्लाह पाक ने इनको खैर के लिए इस्तेमाल किया, खैर के लिए इस्तेमाल किया। फिक्र पर, सोच पर, अजान नमाज के लिए जमा होने का मसला आया, एक साहबी ने फिक्र ली, अल्लाह पाक ने इन पर वो अजान खोली,
ان کے اوپر ذہن کھولے، فکر پر اللہ پاک راہیں کھولیں گے، سجائیں گے کہ یہ مجمع کا جو وقت ہے وہ صحیح کیسے گزرے، وہ فکر میں لیں گے، پھر اللہ پاک ہمیں سجا دیں گے، اللہ ہمیں ذریعہ بنا دیں گے، ہمیں استعمال کر لیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، جس کو جو ذمہ داری ملی ہے مشورے سے، اسی کا اپنے آپ کو پابند بنانا، اسی کا اپنے آپ کو پابند بنانا، اسی کا ہو کر رہنا، اسی کام کا ہو کر رہنا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مشورے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، مشورہ ہوا کہ بھئی ان کو بھیج دو۔ اب یہاں پر صحابہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی حضرت عثمان تو مزے سے طواف کر رہے ہوں گے، اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، حالانکہ ان لوگوں نے درخواست کی، ان لوگوں نے درخواست کی کہ آپ تو آئے، آپ تو طواف کا عمرہ کر کے جائے، طواف کر کے جائے، کہا کہ نہیں، یعنی جس کام کے لیے گئے ہیں اسی کام کا ہو کر رہنا، جو ذمہ داری دی گئی ہے اسی ذمہ داری کو پورا کرنا، اور پھر اللہ پاک کام لیتے ہیں، پھر اللہ ذریعہ بناتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں، جو ہماری جو مختلف جماعتیں ہیں، ان کے جو کام ہے ہمارے جو بتاتے ہیں، اس میں سب سے بنیادی چیز جو ہے ہمارا دعوت کا جو اسلوب ہے وہ نرمی ہے، نرمی ہے۔ دیکھو کسی چیز کے جوڑنے کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، وہ چیزیں نرم ہوتی ہے، سخت چیز جوڑنے کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ جیسے محمد صاحب رحمۃ اللہ مثال دیتے تھے، بھئی کاغذ کو کاغذ کے ساتھ جوڑنا ہے تو گوند کی ضرورت ہے۔ گوند کیسا ہوتا ہے بھئی؟ نرم ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو نرم بنانا، اپنی حیثیت سے نیچے لانا، اپنی حیثیت سے نیچے لانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، جس کا خلاصہ ہے کہ آپ کو نرمی دی گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے فرمان آپ سے جڑے ہوئے ہیں، نرمی کے ساتھ۔ منت ہمارے کام میں تو منت سماجت ہے، بلکہ اکثر مولانا اسماعیل صاحب دعوت برکات کہتے ہیں نا، وہ گشت کے متعلق بتاتے ہیں، لیکن ہمارے یعنی یہ عمومی گشت کا ہو یا تشکیلی گشت کا ہو یا وصولی گشت کا ہو، جو بھی گشت ہے، تو فرمایا بھکاریوں سے سیکھے۔ بھیک مانگنے والا جو ہوتا ہے نا، اب وہ کسی سے سوال کرتا ہے، کتنی عجیبی سے سوال کرتا ہے، اب وہ ذرا تیرے دماغ کا ہے تو وہ غصے ہو جاتا ہے، تو وہ غصے نہیں ہوتا، وہ تو اور زیادہ نرم ہو جاتا ہے، وہ اور زیادہ غصے ہوتا ہے، یہ اور نرم ہو جاتا ہے، وہ زیادہ لال چوڑ ہو جاتا ہے تو یہ پیر پکڑ لیتا ہے، وہ مجبور ہوتا ہے، جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، اس کو بھیگ دیتا ہے۔ ایسے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، فرمایا اپنے آپ کو نیچے لانا، اپنے آپ کو نیچے لانا۔ اور آئے گا مجمع ایسا آئے گا، سب ایک سطح کے نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نے اسلوب کہتے ہیں، صحیح طریقہ، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک دیہاتی آیا، آ کر مسجد میں پیشاب کر دی، پیشاب کرنے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا، صحابہ کو روکا، اس کو کر لینے دو، تکلیف نہ ہو اس کو۔ اللہ کیا کر رہا ہے؟ مسجد نبی میں پیشاب کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا، صحابہ کو روکا، پھر پیشاب کرنے کے بعد ان کو بلایا، ان کو سمجھایا، ان کو سمجھایا، محبت سے سمجھایا۔ صحابہ سے یوں کہا، یہ استقبال سکھایا، صحابہ سے کہا کہ جاؤ اور پانی کا ڈول ڈال دو، زمین خشک ہو جائے گی، زمین پاک ہو جائے گی۔ تو یہ طریقہ ہے اپنے آپ کو نیچے لانا، اور اس میں یہ جو استقبال، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اگر صحیح استقبال ہو جائے گا، پتہ نہیں، فرمایا کہ امت کا اسلام میں آنے کا اور امت کا فرمایا صحیح زندگی پر آنے کا فرمایا ذریعہ بنتا ہے، یہی کارگزاریاں ہیں۔ لیکن اس میں ذرا اپنے آپ کو نیچے لانا پڑتا ہے۔ عثمان صاحب ایک مرتبہ بتا رہے تھے کہ نظام الدین میں مجھے استقبال میں بٹھایا، مشورے سے ترتیب، بعض دفعہ یہ ایک نظام ہوتا ہے تربیت کا
تو وہاں بٹھایا تھا. تو محمد لاٹ صاحب آئے تو بولے مجھے استقبال میں دیکھ کر محمد لاٹ صاحب نے جلدی جلدی اندر گئے, چپل رکھی جہاں رکھنی تھی, واپس آئے. پھر مولوی عثمان صاحب سے یوں کہنے لگے کہ عثمان, تو مولوی عثمان صاحب یوں کہے نہیں مولانا کوئی ایسا, یعنی جو پوزیشن ہے وہاں سے یہاں نیچے بٹھا دیا. تو بولے نہیں مولانا کوئی. پھر وہ کہا کہ نہیں بھائی میں بھی یہاں بیٹھ چکا ہوں, میں بھی یہاں بیٹھ چکا ہوں. یہ ان کی نظام ہوتا ہے, تربیت کا ایک نظام ہوتا ہے. اور وہی محمد لاٹ صاحب ایک مرتبہ استقبال میں تھے وہ زمانے میں, تو کوئی آئے حضرات تو ان کو یوں کہا یہ سیڑھی چڑھ جاؤ, یوں چڑھ جاؤ, یوں پڑ جاؤ, یہاں وہاں کمرہ ہوگا. تو حضرت جی رحمت اللہ دیکھ گئے, تو آئے حضرت محمد لاٹ صاحب کے پاس اور یوں کہا کہ بھئی یہ استقبال نہیں ہے, یہ تو ٹریفک پولیس کا کام ہے. یہ تو ٹریفک پولیس, ہمارا یہاں ٹریفک پولیس کا کام نہیں ہے نا. ہمیں تو فرمایا ان کا اگر بوجھ ہے ان کے پاس میں تو فرمایا وہ بوجھ اٹھا لینا ہے. ہاں, اور بوجھ اٹھا کر ان کے ساتھ جا کر جو جگہ ہے وہاں تک ان کو پہنچانا ہے. اور آتے ہیں بعض ایسے کمزور آتے ہیں, بعض ایسے بوڑھے آتے ہیں, اب یہ پورا بستر لے کر, رات کو سونے کا بستر لے کر آئے ہیں, ہاتھ میں کپ کپی ہو رہی ہے, اب یوں بھائی یوں چلے جاؤ تو یہ صحیح ترتیب نہیں ہے. محبت سے پیار سے ان کا استقبال کر کے ان کی جو جگہ ہے وہاں پر پہنچانے کی پوری فکر کرنا, پہنچانے کی پوری فکر کرنا. ایسے ہی پارکنگ والے جو حضرات اس میں پارکنگ والے بیٹھے ہیں, تو بعض دفعہ یہ یعنی ٹریفک پولیس کی طرح ہمیں کام نہیں کرنا. ہمیں تو محبت سے پیار سے, جہاں پر اگر وہ مان نہیں رہے تو ان کی منت سماجت کر کے جہاں پر پارکنگ کرانا ہے وہاں پر پارکنگ کرا دے. ہمارا ہر کام نرمی سے, محبت سے, پیار سے ہوگا. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اس کے ذریعے سے فرمایا راہیں کھلے گی, اس کے ذریعے سے راہیں کھلے گی. ایسے ہی میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, فرمائیے جو ہماری اجتماع کی جو جان ہے, اجتماع کی جو روح ہے وہ خطہ جماعت ہے. اجتماع کی جو روح ہے, اجتماع کی جو جان ہے وہ خطہ جماعت ہے. جس اجتماع میں خطہ جماعت اپنے کام پر رہی اور جو ذمہ داری دی گئی وہ ذمہ داری پر باقی رہی تو پورا اجتماع قابو میں آ جائے گا انشاءاللہ. پورا اجتماع انشاءاللہ قابو میں آ جائے گا. ایسے تو ہمارے حضرات یوں فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جو ایک گالا ہے وہ ایک گالے میں 2 آدمی طے کرے. ہمارے حضرات تو یہ فرماتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں 7 خطہ وار جماعتیں ہیں اور اس میں 60 ساتھی ہم نے طے کیے ہیں. 60 ساتھی ہر خطہ وار جماعت میں ہم نے طے کیے ہیں, اور ایک خطہ وار جماعت کے حصے میں 48 گاڑے آتے ہیں. 48 گاڑے آتے ہیں. تو ایسے تو ہونے کتنے چاہیے ہمارے ساتھی بھائی؟ 48 لوگ 96 ہونے چاہیے, لیکن 60 ہی ساتھی ہے ہمارے, اور بعض پیچھے کے حصے میں تو اور زیادہ بڑھ جائیں گے. تو بھائی یہ پورے جتنے گالے میں جتنا مجمع ہے ان کی پوری فکر کرنا, ان کی پوری فکر کرنا. سب سے پہلی فکر تو یہ ہے کہ بھئی ہمارے خطے میں جو صف ہے وہ سب صحیح بنے, اس کے بارے میں پوری فکر کرنا. کیونکہ نماز کو صحیح کرنے کے لیے فرمایا سب کا صحیح ہونا ضروری ہے, اس سے دل جڑیں گے, اور فرمایا بہت سارے اس کے فائدے ہیں. اس لیے میرے بھائیو صفوں میں خلا نہ رہیں اور سب سیکھی ہو, کیونکہ یہ پورا یعنی یہ صفیں یہاں پر بچھی ہوئی نہیں ہوتی, خالی یہ ہماری نماز کی جگہ ہوتی ہے. تو صفوں کو صحیح کرنے کے بارے میں فکر کرنا, اور مجمع کو یعنی نماز کھڑی ہونے سے پہلے ہی صفوں میں بٹھانے کی پوری فکر کرنا, صفوں میں بٹھانے کی پوری فکر کرنا. اس کے ساتھ ساتھ میں جب بھی ہمارا اجتماعی عمل شروع ہو جاوے فوراً مجمع کو جوڑنے کی فکر کرنا. سارا مجمع فرمایا صحیح رخ سے, دیکھو جیسے میں نے کہا نا بھئی ان کے یہاں جانے تک, ان کے گھر تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے, ایسا مجمع یہاں پر آ جاتا ہے. اگر وہ صحیح بات سنے گا اور اچھی طرح سنے گا, پھر اللہ پاک کا وعدہ ہے ہدایت کا, کیونکہ بات کو آدمی ارادے کے ساتھ سنتا ہے, صحیح نیتوں کے ساتھ سنتا ہے, تو پھر اللہ پاک نے فرمایا ہدایت دینے کا وعدہ کیا ہے. اور یہ سننے کے راستے سے پھر آگے زندگیاں بدلتی ہے.
तो फिर अमर इब्न दूसी रदी अल्लाह ताला बार बार सुनते हैं, वो इनका जहन बनाया कि भाई इनकी बात मत सुनना, वरना इनकी बात में जादू है, इनकी बात में नौजुबिल्ला जादू है। अब आए मक्का में और इतना जहन बनाया कि कानों में रोई ठूंस दी थी, कानों में रोई ठूंस दी थी। आए बैतुल्लाह के अंदर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान सुन रहे, कुरान पढ़ रहे थे। अब दिल में बात आई कि यार मैं इतना बेवकूफ तो हूं नहीं, अगर कोई ऐसी बात होगी तो मैं थोड़ा यानी बेवकूफी कर जाऊंगा। थोड़ी सी रुई निकाली और जैसे कान में कुरान पढ़ा, जिंदगी बदल गई, जिंदगी बदल गई। ये सुनने के रास्ते से। इसलिए मजमा ये इज्तिमाई अमाल में यानी वक्त पर जमा हो जावे, इसके बारे में पूरी फिक्र करना। हमारे हजरात अब इतनी कुर्बानी देकर चलते हैं, अब इनको बुलाना पड़े आ जाओ आ जाओ, नहीं, हमारी खित्तावर जमाते फरमाया इसके बारे में फिक्र कर ले। और इसके साथ साथ में हमारा इज्तिमाई अमल जब तक पूरा ना हो जावे, तश्कील वगैरह का पूरा काम, देखो ये 2-3 सालों से हम देख रहे हैं, बस जैसे तश्कील होती है मजमा उठ उठ कर चला जाता है। तो ये पहले से फरमाया इनका जहन बना, हमारे पास वक्त होता है, मौका होता है। तो इज्तिमाई जब इनका जहन बनता है तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, फिर इनका तश्कीलें करना आसान होता है। तो ये खित्ते में जितने साथी हैं इनकी जहन साजी करना, सबसे पहली नियत तो ये बनावे कि भाई यहाँ जितना मजमा आवे वो फरमाया के सारा का सारा फरमाया राह खुदा में खुरूज करने वाला कैसे बन जाए। हमारी नियतों पर अल्लाह अजर देंगे, हमारी नियतों पर अल्लाह अजर देंगे। हम नियत बनाएंगे कि भाई ये जो मुझे यानी जो गाला मुझे मिला है, इसमें जितने भी क़याम कर रहे हैं वो सारे के सारे अल्लाह के रास्ते में फरमाया दीन को सीखने के लिए, आखिरत की फिक्र को पैदा करने के लिए कैसे निकलने वाले बन जावे। वो फिक्र कुड़न करके फरमाया इन पर मेहनत करना, हमारे बस की मेहनत करना, फिर अल्लाह से मांगना। ये नियतों पर और कोशिश पर अल्लाह पाक इसका अजर देंगे। बल्कि मियाजी मेहराब साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे, जो जमात नकद जमात बनाने की मेहनत करती है, फिक्र करती है, कोशिश करती है, खुदा न ख्वास्ता उस मस्जिद से जमात नहीं बनी, 25 साल के बाद वहां से जमात बनेगी, अल्लाह पाक उसका अजर व सवाब फरमाया वो जमात के नामा अमाल में लिखेंगे। हमारी नियत पर, फिक्र पर। मौलाना एक मरतबा समझा रहे थे कि भाई मगरिब के बाद बात हो रही है, एक आदमी आया, देखा माशाल्लाह दिन की बात हो रही है, अब मजमे में जुड़ गया। फौरन दूसरा साथी आया, इसने देखा माशाल्लाह दिन की बात हो रही है, अब जमात गश्त में जाएगी, बस्ती में दीन जिंदा होगा, मुझे इसका सवाब मिलेगा। अब एक तीसरा आदमी आया, इसने नियत में माशाल्लाह दिन की बात हो रही है, गश्त में जमात जाएगी, नमाज के बाद बात होगी, तश्कील होगी, मुल्कों में जमात जाएगी, मुझे पूरे आलम में दीन जिंदा होने का सवाब मिलेगा। अब तीनों का वक्त वही फारिग होगा, 1 घंटा 1.25 घंटा, लेकिन एक को दीन की बात सुनने का अजर मिलेगा, एक को बस्ती में दीन जिंदा होने का सवाब मिलेगा, और एक को पूरी दुनिया में, पूरे आलम में दीन जिंदा होने का सवाब मिलेगा। इसलिए फरमाया हमारी नियतों को सही करना। मौलाना साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे, मुझे जितना डर बदनीयती का नहीं है, इतना बेनियती का है। कोई नियत ही नहीं होती, कोई नियत ही नहीं होती। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आप फरमाया सही नियतों के साथ इस मजमे पर मेहनत करना। और दूसरा फरमाया अल्लाह पर भी हुस्ने जन, बंदों पर भी हुस्ने जन। ये जन बहुत बड़ी ताकत है। जन जो है ना, मौलाना साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे, जन बहुत बड़ी ताकत है। हर एक से अच्छा गुमान है, हर एक से अच्छा, ये जरूर जाएगा, मेरा अल्लाह इसको ले जाएगा, अच्छे गुमान के साथ। जैसे मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक भाई क्या गुमान कायम किया है ना। इब्तिदा में किसी अल्लाह वाले से हज़रत मौलाना ने कहा कि मैं इस तरतीब से मेहनत करना चाहता हूँ, लोग अल्लाह के रास्ते में अपना जान अपना माल लेकर निकले। उस अल्लाह वाले ने यूं कहा कि भाई ऐसा तो कैसे होगा, ऐसे तो कैसे होगा, अभी तो किसी को पड़ी नहीं है दीन के बारे में। तो हजरत ने यूं कहा कि तुम्हें करना मुश्किल होता, मुझे करना मुश्किल होता, अल्लाह को करना क्या मुश्किल। उस वक्त तक की हजरत की आवाज 4 महीने की थी, जब कोई मुतवज्जे नहीं हो रहा था। उस वक्त
اس وقت کی حضرت کی آواز 4 مہینے کی تھی، لیکن وہ اس نے زن اور وہ اچھے گمان کے ساتھ محنت کی، تو آج ہر سال کئیوں کی تعداد میں 4 مہینے لگانے والے کھڑے ہو گئے. حضرت تو قبر میں چلے گئے، قبر میں چلے گئے. تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، اس مجمع پر پوری محنت کرنا، پوری محنت کرنا. اول درجہ تو یہ ہے کہ ان کا کسی نہ کسی درجے میں خروج رہے خدا میں ہو جائے. اور دوسری چیز، کم سے کم مقام پر جو اعمال بتائے جا رہے ہیں ان اعمال کی پابندی کرتے ہوئے پورے دین پر چلنے کے اندر ان کے اندر ایک استعداد پیدا ہو جاوے، اس لائن کی پوری محنت ہو جائے، اس مجمع پر پوری محنت ہو جائے. لیکن یہ جب انفرادی وقت میں جب چائے پانی کے لیے یا ہماری ضرورت کے لیے ہم جاوے تو اس وقت کچھ ایسا نظام بنا لے کہ یہاں پر جو مجمع ہے فرمایا وہ مجمع خالی نہ رہے، کوئی نہ کوئی محنت کی ترتیب نظام. اور یہ ایک ماحول ہوتا ہے، یہ نورانی ماحول میں بات جلدی اثر کرتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، اس جو مجمع ہے وہ مجمع امانت ہے، ان پر پوری محنت ہو جائے، پوری ان کی فکر ہو جائے. تو یہ خطہ وار جماعت اللہ والی فرماتے ہیں کہ اگر صحیح ترتیب سے قابو میں آ جائے گی، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پورا اجتماع ہمارا قابو میں آ جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں ہماری جو مجمع جوڑنے والی جماعت ہے، مجمع جوڑنے والی جماعت ہے، وہ مجمع جوڑنے والی جماعت فرمایا پوری فکر کرے کہ بھئی یہاں تو یہ خطہ وار جماعت جو ہے وہ پوری فکر کر لے گی مجمع کو جوڑنے کے اعتبار سے کہ بھئی یہ مجمع جو ہے، یہ مجمع یہیں پر جڑ جاوے، جمع ہو جاوے اجتماعی اعمال میں. لیکن خدا نخواستہ کوئی ساتھی ضرورت کے لیے باہر چلے گئے، عام طور سے ہمارے مشورے سے یہ بات طے ہے کہ بھئی یہ کینٹین وغیرہ جو ہے وہ اجتماعی عمل کے وقت ہم بند کرا دیتے ہیں، سہولت کے لیے، آسانی کے لیے، تاکہ مجمع اجتماعی اعمال میں جمع رہے. پھر بھی ایک عادت ہوتی ہے، مزاج ہوتا ہے، سارا سب کچھ چھوڑ کر آتے ہیں، لیکن فرمایا اپنی جگہ چھوڑنے کی یعنی ایک مزاج نہیں رہتا. اس کے علاوہ باہر یعنی کھڑے کھڑے باتیں کرنا اور یہ ایک ترتیب رہتی ہے، ان کا وقت ضائع ہوتا ہے. تو یہ مجمع جوڑنے والے ساتھی ہے، وہ نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کی منت سماجت کرتے ہوئے فرمایا وہ مجمع کو فکر مند ہو جائے کہ بھئی نماز کے بعد اپنی یعنی باقی نمازیں پڑھ کر فرمایا باہر جو علاقہ دے دے گے، ساتھی جو جماعت بنی ہے وہ علاقہ تھوڑا تقسیم کر دے گے تاکہ ہر ساتھیوں کو ہر جگہ گھومنا نہ پڑے. جیسے ہمارے جو خطے بنائے ہیں اسی مطابق اپنی یعنی جماعتیں بنا دے گے کہ بھئی حی علی الصلاح کی طرف یہ ساتھی رہیں گے، حی علی الفلاح کی طرف یہ ساتھی رہیں گے، سامنے کی طرف یہ ساتھی رہیں گے. تو یہ تھوڑا تقسیم ہو جائے گا تو آسانی کے ساتھ اس مجمع پر محنت کرنا آسان ہو جائے گا. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، فرمایا یہ مجمع جوڑنے والی جماعت جو ہے وہ پنڈال کے باہر جو ساتھی کھڑے ہیں ان کی منت سماجت کر کے پیار محبت سے فرمایا ان کو جوڑنے کی فکر کرنا. اگر ان کے ساتھ ہم باتوں میں لگ گئے یا وہ پان مسالہ کھا رہے ہیں اب اسی میں لگ گئے، قاری صاحب ابھی وہ کہہ رہے تھے بعد میں کہ اگر وہ جو کر رہے ہیں اس میں ہم لگ جائیں گے، اگر وہ جو کر رہے ہیں اس میں ہم لگ جائیں گے تو وہ آنا تو درکنار، جب وہاں سے ان کو چھوڑ کر آئیں گے نا تو ہمارا الفاظ یہ ہوں گے اگر ان کے ساتھ مسالہ کھا رہے ہیں لاؤ نہیں تھوڑا مسالہ کھائی لیے، اگر یہ ہم نے مسالہ کھانا شروع کیا نا تو ہم ان کو لانا تو درکنار، ہم یوں کہہ کے دعوت دے کے آئیں گے بھئی فارغ تھے شانتی دیا ہوتا، فارغ تھے شانتی دی اور نہیں. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اسی مقصد پر جیسے قاری صاحب بھی سمجھا رہے تھے کہ بھئی سورج کی طرح کام کرو، سورج کی طرح کام کرو. قاری صاحب سمجھا رہے تھے اب سورج کی طرح کام کرنے کی دو مثال کہ بھئی وہ نور کے ساتھ ڈوبتا ہے اور نور کے ساتھ اگتا ہے، نور کے ساتھ ڈوبتا ہے اور نور کے ساتھ اگتا ہے. ایسے ہی بھئی دائی جو ہوگا نا وہ دعوت کی فکروں کے ساتھ سوئے گا، دعوت کی فکروں کے ساتھ سوئے گا اور دعوت کی فکروں کے ساتھ اٹھے گا. اور دوسرا فرمایا کہ سورج جو ہے نا وہ فرمایا جہاں سے نکلتا ہے اور جہاں غروب ہوتا ہے وہی ترتیب پر وہی وقت پر جو نظام ہے اسی کے مطابق اپنے آپ کو چلاتا ہے. ایسے ہی میرے بھائیو دوستو بزرگوں، جو ہمیں کام دیا ہے، جو ذمہ داری دی ہے اسی کو اسی ترتیب سے پورا کرنے کی ہمیں پوری فکر کرنا ہے، پوری ترتیب سے فرمایا اس کی فکر کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں میرے بھائیو دوستو بزرگوں جو چوکیداری والی جماعت ہے، چوکیداری والی جماعت ہے، ان کا بھی کام بہت اہم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی جو برائی میں مبتلا ہے فرمایا وہ یعنی فرمایا کہ
فرمایا ان وہ لوگوں کے سامنے آ جاوے، اس کی عیب لوگوں کے سامنے کھل جاوے. ہماری نیت یہ نہ ہو، بلکہ ہماری نیت تو یہ ہو کہ بھئی ہمارا بھائی اگر کوئی برے کام میں ہے تو یہ برے کام سے توبہ کرنے والا کیسے بن جاوے، تو برے کام سے توبہ کرنے والا کیسے بن جاوے. یہ اجتماع کے یعنی اجتماع کی جگہ سے فرمایا اس سے توبہ کر کے جانے والا بن جاوے. اس کی فکر کے ساتھ پھر اللہ حکمت سجائیں گے، حکمت سجائیں گے. ہاں، مسلمان کے عیبوں کو چھپانا، مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالنا. اب مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے، اللہ پاک ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے. ہمارے عیبوں پر پردہ، ہمیں کسی کے عیب کو اچھالنے کے لیے نہیں، ہاں یہ کام عیبوں کو اچھالنے کے لیے نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں نیت یہ بنانی ہے کہ اگر خدا نخواستہ اگر کوئی یہ نیتوں کے ساتھ اس اجتماع گاہ میں آ گیا ہے تو فرمایا یہاں پر ہم یہ پورا نظام دیکھ کر، اور یہ اگر خدا نخواستہ کوئی ہاتھ میں آ جاوے تو فرمایا اس کی پوری نظام اور ترتیب کر کے فرمایا یہاں سے اس برے فعل سے توبہ کر کے جانے والا بن جاوے. ہاں فرمایا ان نیتوں کے ساتھ یہ چوکیداری کرنا ہے، لیکن اس میں تھوڑا ترتیب دے کر، ہاں ترتیب دے کر فرمایا ان کی جگہ بھی وہاں پر طے ہے. تو یہ چوکیداری والے بھی بھائی سب سو رہے ہوں گے اطمینان سے، لیکن ہم وہ کب مجمع راحت میں رہے گا کہ جب ہم فکر میں رہیں گے. اس لیے یہ چوکیداری والی جماعت بھی میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں بڑی اہم جماعت ہے. تو اس کے بارے میں بھی فرمایا جس کی ذمہ داری دی گئی ہے فرمایا اس کو پورا کرنے کی فکر کرے. اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے دو دعا ذکر والے جو ساتھی ہیں فرمایا یہ تو اللہ والے بار بار سنتے ہیں، یہ تو پاور ہاؤس کی طرح ہے، یعنی جو بھی ہوگا وہ اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا، جو بھی ہوگا وہ اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا. جو ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے، جو ہوا وہ بھی اللہ نے کیا، جو ہو رہا ہے اللہ ہی کر رہا ہے، ہوگا وہ بھی اللہ ہی کرے گا. اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے فرمائے یہ ہمارے سارے ساتھی بھی نگاہ اللہ کی ذات پر جمے، یہ مقصود ہے، محنت سے مقصود ہے. صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہماری اس محنت سے مقصود ایمان میں حقیقت پیدا کرنا اور مطلوب اعمال میں حقیقت پیدا کرنا ہے. یعنی ہماری ہر حال میں نگاہ اللہ کی ذات پر جمے، ہماری ہر حال میں نگاہ اللہ کی ذات پر جمے اور ہماری نفی کرے. ہم سے کچھ نہیں ہوتا، اپنی نفی کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فتح مکہ ہو رہا ہے، فتح مکہ ہو رہا ہے. وہاں پر مکہ میں داخل ہونے کے وقت میں اپنے آپ کو یوں چھاتی نہیں نکال رہے، بلکہ اونٹنی کی پادان میں اپنے سر کو جھکائے ہوئے اور یوں کہہ رہے ہیں اللہ میں نے نہیں کیا، اللہ تو نے کیا، اللہ میں نے نہیں کیا، اللہ تو نے کیا. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اپنی نفی کرے، اپنی نفی کرے اور اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا، اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا. اس لیے بھائی خاص طور سے دعا ذکر والے ساتھی ہے اور سارے ساتھی اللہ کی طرف متوجہ رہے، سارے ساتھی اللہ کی طرف متوجہ رہے. فرمایا جتنی نگاہ اللہ کی ذات پر جمے گی، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ پاک ظاہر کے خلاف یعنی نظام چلائیں گے. اور اگر اپنی تعداد پر یا اپنی ہوشیاری پر یا اپنے کچھ یعنی صلاحیت پر نگاہ ہوگی تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں آدمی بہت بڑے نقصان میں رہتا ہے. بلکہ سیرت میں واقعات میں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حنین کا واقعہ سنا دے رہے. محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حنین میں، بھائی غزوہ حنین میں ہوا کیا؟ غزوہ حنین میں دیکھا بھائی کہ ہو بدر میں تو ہم 313 تھے اور دشمن 1000 تھے، دشمن 1000 تھے. اور یہاں پر حنین میں ہم 12,000 ہے اور دشمن تو 4,000 ہے، دشمن تو 4,000 ہے. یعنی اپنی تعداد پر نگاہ گئی. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ پاک نے اپنی مددوں کو آسمان پر روک لیا، اپنی مددوں کو آسمان پر روک لیا، دشمنوں کا رعب ڈال دیا، دشمنوں کا رعب ڈال دیا. صحابہ منتشر ہو کر بھاگنے لگے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، صحابہ جمے. پھر اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں فرمایا نگاہ ہماری اللہ کی ذات پر رہے. نگاہ جتنی اللہ کی ذات پر جمے گی میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ پاک کی مدد ہے. اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ہر وقت نگاہ اللہ کی ذات پر ہو. جتنا فرمایا اللہ سے مانگنا ہوگا اور اللہ کے سامنے گرانا ہوگا، اللہ پاک اتنی آسانیاں پیدا کریں گے. اللہ کے خزانے میں سب کچھ ہے. اسماعیل صاحب اکثر کہتے ہیں اللہ کے خزانے میں سب کچھ ہے، ایک چیز کی کمی ہے. اللہ کے خزانے میں ایک چیز نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے.
فرمایا جو عاجزی پیش کرتا ہے اللہ پاک اپنے خزانے اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے، اپنے خزانے اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ اور مولوی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ بھئی ہماری اس محنت سے مقصود قوت دعا کا بڑھانا ہے، قوت دعا کا بڑھانا ہے۔ ہاں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کام بنے ہیں وہ دعاؤں سے بنے، دعاؤں سے بنے، ہاں دعاؤں سے بنے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں دل میں یوں آیا کہ اللہ میرے بعد کوئی کام سنبھالنے والا ہو جائے، میرے بعد کوئی کام سنبھالنے والا ہو جائے، تو اللہ پاک نے کہا کہ ہم آپ کو بیٹا دیں گے، ہم آپ کو بیٹا دیں گے اور نام یحییٰ رکھنا۔ ایسا میں کہا مجھے بیٹا، حالانکہ میں بہن صاحب کے بیان میں سنا کہ ہڈیوں نے کھال چھوڑ دی تھی، ہڈیوں نے کھال چھوڑ دی تھی، اور پہلے سے ان کی بیوی لاولد تھی، پہلے سے اولاد نہیں تھی، تو کہا مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ اللہ پاک نے کہا ہم نے جیسے آپ کو پیدا کیا تھا ہم ایسے آپ کو بیٹا دیں گے اور نام یحییٰ رکھنا۔ اللہ پاک نے بڑھاپے میں بیٹا دے کر بتا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، دعاؤں پر اللہ کام بنائیں گے، دعاؤں پر کام بنائیں گے۔ بار بار ہم سنتے ہیں مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب وفات ہو گئی تو مولوی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا کہ یوسف چچا جان تو چچا جان تھے، ان کا تو تعلق اللہ سے وہ تھا، تعلق اللہ سے وہ تھا، اب تم کیا کرو گے؟ تو حضرت مولوی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا کہ لینے والا بدل گیا، دینے والا وہی ہے، لینے والا بدل گیا، دینے والا وہی ہے۔ اور ابا یوں مانگتے تھے، میں یوں مانگوں گا، میں یوں مانگوں گا۔ اور میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے اپنی قدرت سے پوری دنیا میں اللہ پاک نے کام کو پہنچایا، اور اللہ پاک فرمایا اس کی سادگی کی وجہ سے فرمایا پورے کام کی حفاظت کر رہا ہے، اپنی قدرت سے حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ نے ایک زبردست کام دیا ہے، فرمایا ہمارے نسلوں کی حفاظت ہے، معمولی محنت نہیں ہے، معمولی محنت نہیں، ہمارے نسلوں کی حفاظت ہے محنت میں۔ ورنہ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ فتنوں کے زمانے میں کتاب الفتن کے حوالے سے مولانا کہہ رہے تھے ایسے حالات کھڑے ہوں گے، کتابوں میں یوں آتا ہے کہ صبح کا ایمان والا شام کو کافر ہوگا، اور شام کا ایمان والا صبح کو کافر ہوگا، ایسے حالات کھڑے ہوں گے۔ فرمایا محنت پر اپنے آپ کو جمائے ہوئے رکھیں گے، کیونکہ یہ محنت ایمان بنانے کی محنت ہے۔ مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے اس کا کوئی نام نہیں رکھا، لوگ دعوت تبلیغ کی محنت کہتے ہیں، اگر میں اس کا کوئی نام رکھتا اس کو تحریک ایمان رکھتا، ایمان میں حرکت پیدا کرنے کی محنت۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ نے ایک زبردست محنت دی ہے۔ مولوی ابراہیم صاحب دامت برکاتہ تو بہت یعنی ان کے بیان سنتے ہیں تو اندر میں مولانا یوں کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے دین کی محنت کرنے والوں کی دعاؤں کو اللہ ایسے قبول فرماتے ہیں جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ نبیوں کی جو دعا اللہ پاک نے دعائیں قبول کی نا، ایسے اللہ کے راستے میں اللہ پاک دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ سے مانگنے کا مزاج بنے، اللہ سے مانگنے کا مزاج بنے۔ یہ موقع ہے میدان میں، فرمایا میدان میں ہے، اللہ کے لیے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں، تو یہاں پر اللہ پاک سنیں گے۔ اور امت پر حالات ہے، حالات کا توڑ یہ ہے، اللہ سے مانگا جاوے، اللہ سے جتنا گڑ گڑانا ہوگا، مانگنا ہوگا، اللہ پاک امت کے حالات کو درست کریں گے۔ بلکہ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ سمجھدار لوگ اپنی قربانی کی سطح کو بڑھائیں گے، اللہ پاک ان کی قربانی کی لاج رکھ کر فرمایا کہ امت کا بھلا کر دیں گے، امت کا بھلا کر دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہماری حفاظت کی محنت ہے۔ مولانا یوسف سمجھا رہے تھے کہ دین کی محنت کرنے والوں کو مت ستاؤ، ان کے ستانے والوں کے مقابلے میں اللہ پاک ایسے ناراض ہوتا ہے جیسے نبیوں کے ستانے والوں کے مقابلے میں اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک کا فرمایا ہدایت دینے کا وعدہ ہے اور اللہ پاک کا مدد کا وعدہ ہے۔ اللہ پاک محنت کرنے والوں کو اللہ ہدایت دیں گے اور محنت کرنے والوں کی مدد کریں گے۔ اب ہمیں چاہیے کیا بھائی؟ اسی کے لیے یہ ساری محنتیں ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے دے، اللہ ہماری مدد کر دے، اللہ ہماری مدد کر دے۔ اور مدد کے معنی مولانا یوں کہتے ہیں کہ بھائی پیسے مل جائیں گے، عہدے مل جائیں گے، نہیں، فرمایا مدد کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک دشمنوں کے دلوں میں سے دشمنیاں ختم کر کے اللہ محبتیں بھر دے، اللہ پاک محبتیں بھر دیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحیح روپ سے محنت ہوئی،
فرمایا کہ دشمنی کرنے والوں کے دلوں کو اللہ نے بدلا ہے. دشمنی دینوں پوری زندگی مخالفت کی ہے. ابو جہل کا جو خاندان ہے پوری زندگی مخالفت کی ہے. اسی خاندان میں سے اکرمہ ہے, اسی خاندان میں سے خالد بن ولید ہے, اسی خاندان میں سے فتح مکہ کے موقع پر ولید ابن ولید سے کہا کہ خالد نظر نہیں آ رہے, تو ولید ابن ولید نے کہا کہ اللہ اس کو لائے گا, اللہ اس کو لائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم تو ان کی ہم قدر کرتے ہیں, ہم ان کو آگے آگے رکھیں گے, ہم ان کو آگے آگے رکھیں گے. جب یہ بات پہنچی ہے حضرت خالد بن ولید تک, اللہ پاک نے ان کے دل کو بدل دیا, ان کی دل کی دنیا کو بدل دیا, اور اللہ پاک نے فرمایا ان کو ہدایت دی. اور ہم تمام جانتے ہیں اللہ پاک نے کتنی خیر کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو استعمال کر لیا. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, یہ اللہ نے موقع دیا ہے, چانس دیا ہے, کرنے کا زمانہ ہے. فرمایا ہمارا بھی وہ چائے ناشتے میں, پانی میں اور کھانے میں اور مسالہ کھانے میں اگر وقت گزر جائے گا تو بار بار سنتے ہیں کہ بھئی اگر دائی جو ہے وہ دوڑے گا تو امت چلے گی, دائی دوڑے گا تو امت چلے گی, دائی چلے گا تو امت بیٹھے گی, اور دائی بیٹھے گا تو امت سوئے گی, اور دائی سوئے گا تو امت تیتر بیتر ہو جائے گی, امت تیتر بیتر ہو جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, پتہ نہیں فرمایا کتنی بڑی خیر کے وجود میں آنے کے لیے اللہ پاک ہمیں استعمال کر لیں گے, لیکن فرمایا یہ جو ہے نا یہ تکلیف والا کام ہے, یہ تکلیف اذیت والا کام ہے. اور جہاں پر اللہ پاک نے قرآن میں اذیت والے کام کے لیے جو ہے نا دو چیزیں وہی کر سکیں گے. فرمایا جو دو چیزوں کا اہتمام ہوگا, ایک تو یہ فرمایا جو اللہ کے لیے کریں گے, جو اللہ کے لیے کریں گے, اور دوسرا آخرت کے لیے کریں گے, آخرت کے لیے. ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہو, ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہو. حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جس عمل میں وجہ عمل اللہ ہوگا, فرمایا وہ اللہ کے یہاں عند اللہ مقبول ہوگا. اور اگر جو عمل میں وجہ عمل اگر دوسری چیز ہوگی تو وہ عمل اللہ کے لیے نہیں رہے گا, وہ عمل اللہ کے لیے نہیں رہے گا. تو میرے بھائی یہ تو مانگنے کی چیز ہے, ہمارا عمل جو ہے اللہ کے لیے ہو, اللہ کے لیے ہو, اور اسی عمل کا اللہ کے وہاں بدلہ ملے گا. ایک صحابی ہے, نام ذہن سے نکل گیا, وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ میرا حشر سرنگ والے کے ساتھ کرنا, میرا حشر سرنگ والے کے ساتھ کرنا. کہاں پوچھا گیا کہ وہ کیا قصہ ہے سرنگ والے کا, تو کہا کہ ہم ایک جگہ فرمایا ہمارا لشکر یعنی ایک جنگ میں ہم گئے ہوئے تھے, تو وہاں پر ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا, ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ بھئی ایک یعنی سرنگ ہے, اور وہ سرنگ کے راستے سے اندر جا کر اگر وہ دروازہ کھول دیا جاوے تو قلعہ فتح ہو جائے گا. ساتھیوں کو کہا, تو پتہ نہیں کسی نے یہ کام کر دیا اور فتح ہو گئی. تو پھر جمع کیا امیر جماعت نے اور کہا کہ بھئی کون آدمی ہے جو یعنی اتنا بڑا کام کر کے آیا, ہم ان کا اکرام کرنا چاہتے ہیں. تو کوئی نہیں آیا. دوسرے دن بھی ایسا ہوا, تیسرے دن بھی ایسا ہوا, کوئی نہیں آیا سامنے. پھر قسم دے کر کہا کہ جو بھی ہے فرمایا مجھے آ کر ملے. چنانچہ ایک مرتبہ رات کو جو باہر خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر ایک آدمی گئے اور کہا کہ میں امیر جماعت سے ملنا چاہتا ہوں. تو کہا کہ کیا کام ہے؟ فرمایا میں وہ سرنگ والے کو جانتا ہوں, میں سرنگ والے کو جانتا ہوں. تو فوراً لے گئے, کہا کہ یہ وہ ساتھی ہے جو سرنگ والے کو جانتے ہیں. تو امیر جماعت نے جماعت سے کہا کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی اس کی 3 شرطیں ہیں, اگر وہ شرطیں اس کی چاہت آپ پوری کرو گے تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. فرمایا کیا شرطیں ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اس کا نام نہیں پوچھیں گے, دوسرا وہ کون سے قبیلے سے ہیں وہ نہیں پوچھیں گے, اور تیسرا کہ وہ کس علاقے کا ہے وہ نہیں پوچھیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں پوچھیں گے. فوراً کہا کہ میں وہی ہوں, میں سرنگ والا ہوں. ایسا کہتے ہی فوراً اٹھ کر چلے گئے, پتہ نہ چلا یہ کون تھا. ایسے اپنی نیکیوں کو ہم چھپاوے, ہماری نیکیوں کو ہم چھپاوے, اس کا وزن اللہ کے وہاں ہو. اور دوسرا آخرت کے لیے, اللہ کے لیے کرنا, آخرت کے لیے کرنا.
اور آدمی جب آخرت کے لیے کرے گا تو جو بھی صعوبتیں، ٹھنڈی ہوگی یعنی کوئی تکلیف ہوگی، آدمی شوق کے ساتھ برداشت کرے گا. اور پتہ نہیں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ برداشت کرنے پر اللہ کے وہاں کیا کیا درجات ملیں گے ہم تصور نہیں کر سکتے. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اگر یہ خطہ وار جماعت اور یہ ساتھی اگر اپنے گھروں پر جا کر آرام کر لیں گے تو ہم دوسروں سے کیا توقع اور امید رکھ سکتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہم قربانی دے کر، اب دیکھیے اللہ والے، ہم سوچے ہمارا تو 3 دن کا 3 دن کا مسئلہ ہے. اب وہ تو 6 تاریخ سے شروع ہوئے ہیں اور فروری تک یعنی بیچ میں تھوڑا حصہ ہے، یعنی پورا میرے انداز سے 80 دن ان کے ہوتے ہیں قریب، اتنا پورا ان کا سفر ہوتا ہے. اب یہیں پر ہم کہیں گے بھئی یہ سہولت ہے، لیکن اتنی عمر میں یہاں ٹھنڈی میں، اور بالکل منع کرتے ہیں کوئی یعنی روم میں اور اس میں نہیں، ہم تو یہیں قیام، جہاں مجمع قیام کرتا ہے ہم وہیں پر قیام کریں گے. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آپ فرمائیے 3 راتیں اللہ کے لیے، پتہ نہیں اگر یہ سونا اللہ کو پسند آ گیا ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا، اس لیے شوق کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ. اور دیکھو